فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، دیا بن کر کے آئے ہیں، کروڑا بن کے آئے ہیں، مرسی بن کر کے آئے ہیں، للعالمین، سارے کائنات، ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ دنیا کا کوئی ایسا طبقہ نہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں، دنیا کا کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جس کے لیے آپ رحمت بن کر کے نہ آئے ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور آج سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھ لو، کلم کھلا اسلام کو گالی دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں صاحب اب یہ ڈھکوسلا کرنا بند کر دو کہ آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، آتنک کا ایک ہی دھرم ہوتا اور وہ اسلام ہے، نعوذ باللہ۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہو گیا کہ آج سے تقریباً 8-9 دن پہلے کشمیر کی گھاٹی میں جو واقعہ ہوا، 26 لوگوں کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ان سے ان کا مذہب پوچھا گیا، اور جب یہ بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو مار دیا گیا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ بڑی خوبصورتی سے یہ کام ہوا۔ مارنے والوں کو پتا تھا ہم مذہب پوچھ کر کے مار رہے ہیں اور عورتوں کے سامنے مار رہے ہیں، یہ عورتیں جا کر کے دنیا کو بتائیں گی ہمارا دھرم پوچھ کر کے، ہمارا مذہب پوچھ کر کے ہم کو مارا گیا۔ پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں ایک نیریٹو بنایا جائے گا، ایک پروپیگنڈا چلایا جائے گا، ایک سازش رچی جائے گی کہ اسلام کے ماننے والے ہی آتنکوادی ہوتے ہیں، اسلام ہی نعوذ باللہ آتنک کا دھرم ہے۔ اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آ رہا ہے۔ آگرہ کی سرزمین پر اتر پردیش میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا مسلمان نوجوان گلفام، اس سے اس کا نام پوچھ کر کے گولی مار دی گئی، اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہم 26 کا بدلہ 2600 سے لیں گے۔ اور آج یہ خبر میں نے دیکھی، متھرا کے اندر باقاعدہ مشن چلایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اپنے دکان پر، اپنے گھر پہ کسی مسلمان کو نوکر نہ رکھے۔ اینٹی مسلم، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی پوری مہم چھیڑی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے، آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اگر کشمیر کے پہلگام میں 26 لوگوں کو دھرم پوچھ کر کے مارا جا رہا ہے تو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کسی بے گناہ کو قتل کرنے والا اللہ اکبر کہہ کر کے قتل کرے تب بھی غلط ہے، جے شری رام بول کر کے قتل کرے تب بھی غلط ہے۔ مارنے والا کوئی بھی ہو، اگر بے قصور کو مار رہا ہے، اس کی زبان سے کیا نعرہ نکل رہا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ مارنے والا اگر بے قصور کو مار رہا ہے تو یہ آتنکواد ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے کبھی کسی آتنکوادی گھٹنا کو دھرم کے اینگل سے دیکھنے کی وکالت ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ تبریز انصاری کو جھارکھنڈ کی سرزمین پر بے قصور پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا گیا، موب لنچنگ کر دی گئی، وہ بھی غلط تھا۔ راجستھان کی سرزمین پر کسی افرازل کو مار دیا گیا، وہ بھی غلط تھا۔ چلتی ٹرین میں مسلمانوں کا نام پوچھ کر کے ایک کانسٹیبل نے گولی چلا کر کے مارا تھا، تب بھی غلط تھا۔ ہم نے تو تب آسمان سر پہ نہیں اٹھایا تھا کہ آج اس آتنکی کام کا تعلق کسی دھرم سے ہے۔ یہ کیوں سیٹ کیا جا رہا ہے؟ اسلام کو آتنکواد سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، 26 لوگوں کو مارنے والے کون تھے؟ 10 دن گزر گئے،
ابھی تک ساری ہوائی باتیں، ابھی تک کوئی کلیئر باتیں نہیں سامنے آ سکی کہ وہ کون تھے جنہوں نے ان 26 لوگوں کو مارا تھا۔ جو بھی باتیں ہیں سب ابھی شک کے دائرے میں ہیں کہ ہاں صاحب یہ اس کے اوپر شک ہے، یہ سندگدھ ہے، یہ مشتبہ ہے۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے اور یقینی ہی کہ ان 26 لوگوں میں مرنے والوں میں ایک سید عادل حسین بھی تھا جو اسی کشمیر کی سرزمین کا تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ یہ بے قصوروں کو مار رہے ہیں، ٹورسٹوں کو مار رہے ہیں، سیاحوں کو مار رہے ہیں، اس نے کہا کہ ان معصوموں کو کیوں مارتے ہو؟ ان آتنکوادیوں نے اس کو بھی گولیوں سے بھون دیا۔ وہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں وہ مارا گیا۔ اگر کوئی پوچھے ان 26 لوگوں کی ہتیا کرنے والا مسلمان تھا کہ نہیں تھا، ہم کہیں گے نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، مگر ہاں جس نے ایک انسان جس نے ان 26 لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں مارا گیا تھا، وہ پکا مسلمان تھا۔ اور یہ میرے نبی کی تعلیم اور یہ میرے دین کی تعلیم۔ اے اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے والوں اور یہ کہنے والوں کی آتنک کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے، وہ اسلام ہوتا ہے، کان کھول کر کے سن لو۔ دوا کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو زہر بن جاتی ہے۔ اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر اسلام کا مس یوز کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے غلط کام کرے تو اسلام اس کے لیے کب ذمہ دار ہو جائے گا؟ اور اسلام تو وہ دین ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کی ہتیا کرنے والا، ایک منشیہ کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور ایک انسان کو کی زندگی بچانے والا پوری مانوتا کو بچانے والا ہے۔ اسلام کیسے آتنکواد کا دھرم ہو سکتا ہے میرے ساتھی؟ اسلام تو وہ دین ہے جب آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، جو گریٹنگ کے الفاظ ہیں، جو سمبودھن کے الفاظ ہیں، جو ملنے کے الفاظ ہیں، ذرا اس پر غور کیجیے۔ دوسری قومیں بولتی ہیں گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، کوئی کہتا ہے جے شری رام، کوئی کہتا ہے جے سیا رام، کوئی کہتا ہے جے شری کرشنا۔ مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاسٹ کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، بھاشا کوئی بھی ہو، کلچر کوئی بھی ہو، کنٹری کوئی بھی ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب بھی ملے گا ملاقات کرنے کے پہلے سلام کرے گا۔ اور یہ سلام کیا ہے میرے پیارے ساتھیو؟ ذرا غور کرنا۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے، تم پر پیس ہو، تم پر شانتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہو۔ مسلمان تو وہ ہے میرے پیارے ساتھی جو ملتا بھی ہے دوسرے سے تو سلامتی کی دعائیں کرتا ہے۔ جو ملاقات کے ٹائم سلامتی کی دعائیں کرے، وہ آتنکواد اور دہشت گرد سے کیسے اس کا سمبند ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو وہ دین ہے جو زندہ تو زندہ، مردہ انسان اگر مر گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کا بھی سمان کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا انہا جنازۃ یہودی، اے اللہ کے نبی یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں، یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر زندگی نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اگر انسان ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کے سامنے میں اگر کھڑا ہو گیا تو کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی تعلیم۔ کسی مردہ انسان کا بھی اپمان کرنا، اس کی لاش کا اپمان کرنا، بیچ بیچ میں ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں کہ صاحب فلاں جگہ جو ہے آتنکوادیوں نے ہمارے انڈین آرمی کے فوجیوں کا سر کاٹ دیا۔ اللہ کی قسم، یہ کام کرنے والا اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ کسی لاش کی بے حرمتی کرنے کی اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نبی فرماتے کسر عظم المیت ککسرہ حیا،
مردہ کی ہڈی کو توڑنا ویسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ آپ قبرستان میں اپنے کسی رشتہ دار کی قبر کھود رہے ہیں، اگر دوسرے مردے کی ہڈی نکل جائے تو شریعت کہتی ہے کہ پورے سمان کے ساتھ اس ہڈی کو بھی وہیں دفن کر دیا جائے، اس ہڈی کو توڑنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام اور آتنکواد، اسلام اور دہشت گردی، میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو بالکل وپریت چیزیں ہیں، دو بالکل ویرودھی چیزیں ہیں، بالکل ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، نبی اکرم کی موجودگی میں نجران کے عیسائی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ان کا ڈیلیگیٹ آتا ہے، ان کا وفد آتا ہے اور اللہ کے نبی سے ڈسکشن کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ان کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ مسجد کے باہر جانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عیسائیوں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، آپ اپنی نماز یہاں پہ پڑھنا چاہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ان عیسائیوں نے مسجد نبوی میں اپنی نماز قائم کی۔ اسلام کا سینہ اتنا کشادہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ابھی شیخ ابوالکلام صاحب ایک بات کر رہے تھے، آج کل نوجوانوں میں عشق اور محبت کا بڑا نشہ چلا ہوا ہے، مجھے سب خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ کے علاقے کی ایک خبر مجھے ملی کہ صاحب ایک لڑکی جو بنات میں پڑھتی تھی، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی جو بعد میں اسکول جاتی ہے اور ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہوتا ہے، اور آج اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ بھاگ کر کے شادی کرتی ہے اور پورے گاؤں اور پورے علاقے کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے بسی ہے۔ اور جب گھر والوں نے کمپلینٹ کی، اس نے سامنے آ کر کے کہا کہ نہیں، میری رضامندی سے نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اور میں اپنے اسی غیر مسلم پتی کے ساتھ رہوں گی۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے ملک کے نہیں، ہمارے گاؤں کے، ہمارے اپنے علاقے کے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ پانی کہاں مر رہا ہے میرے پیارے ساتھی، پانی کہاں مر رہا ہے؟ 8 سال 10 سال بخاری اور مسلم اور ترمذی اور حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر ہماری لڑکیاں اور ہماری بیٹیاں اگر کسی کے آئی لو یو اور پیار کے جال میں پھنس کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے رسی کو بہت ڈھیلا چھوڑ کے رکھا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت اور ہماری پکڑ میں بہت کمزوری ہے میرے ساتھی۔ معاف کرنا اندر چک والو، معاف کرنا اس علاقے کی سرزمین کے لوگوں، صرف رات میں سال میں جلسے کرا لینا اور فیملی کے ساتھ جلسوں میں آ کر کے ایک میلے ٹھیلے کی طرح شامل ہو جانا اور رشتہ داروں کے گھر میں دعوت کھا لینا، اس کو اگر آپ نے دین سمجھ لیا ہے اور دین کا تقاضا سمجھ لیا ہے، that is not enough، یہ کافی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو دین سیکھنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا۔ آپ کی لڑکی جوان ہوئی، آپ نے اس کو یہ تو بتایا کہ تجھے برقع پہننا ہے، نقاب پہننا ہے۔ لڑکی گھر سے نکلی، نقاب پہن کر کے نکلی، آپ نے اس کو یہ شکشا دی، یہ تعلیم دی کہ تو جوان ہو گئی، تجھے نقاب پہننا پڑے گا۔ مگر اتنا کافی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی، آپ کو اپنی جوان لڑکی کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تو یہ نقاب کیوں پہن رہی ہے۔ دنیا کی کروڑوں عورتیں، کروڑوں لڑکیاں تو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، نقاب تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو دنیا کے مرد لوگ نہ دیکھتے ہوں، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اس کو گھور گھور کے دیکھا نہ جاتا ہو۔ اے مسلمان لڑکی، تو اپنے گھر سے پردے میں کیوں نکل رہی ہے، تو نقاب میں کیوں نکل رہی ہے؟ آپ جب اپنی بچی کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے، آپ کی بچی قرآن کی آیت پڑھے گی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں۔
ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ دنیا کو بتا دے گا کہ ہم نقاب پہننے والی لڑکیاں ہیں، ہم برقع پہننے والی لڑکیاں ہیں، ہم حجاب کرنے والی لڑکیاں ہیں، ہم کو کوئی چھیڑنے کی جرات نہ کرے، ہم عزت دار گھروں کی لڑکیاں ہیں، ہماری عزت کے ساتھ کوئی کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی قسم، لاکھوں لڑکیاں اپنے اپنے محبوبوں کے ساتھ سڑکوں پہ گھومتی ہیں، عام بات ہے، مگر جب کوئی نقاب پوش لڑکی اس طریقے کا کوئی بیہودہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو دل دکھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نقاب پہن کر کے یہ کام کر رہی ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، جب تم گھر سے نقاب میں نکلا کرو، چاہے تم اسکول جاتی ہو، کالج جاتی ہو، بنات میں پڑھتی ہو، کہیں بھی جاتی ہو، اے مسلمان لڑکیوں، جب تم نقاب میں نکلا کرو، جب تم پردے میں نکلا کرو تو اپنے نقاب کو صرف ایک کپڑا نہ سمجھنا، اس کو صرف ایک ڈریس نہ سمجھنا، وہ تمہارے اسلام کو پیش کرتا ہے۔ جب ایک لڑکی نقاب پہن کر کے نکلتی ہے، دنیا اس کا نام نہیں جانتی، اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام حفصہ ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، اس کا نام صفیہ ہے، دنیا نہیں جانتی۔ ہاں، دنیا یہ جانتی ہے یہ نقاب پہن کر کے آئی ہے تو اس کا مطلب مسلمان لڑکی ہے۔ اے نقاب پہننے والیو، جب تم کوئی غلط کام کرتی ہو، جب تم کوئی بیہودہ کام کرتی ہو، جب تم کوئی نامناسب کام کرتی ہو، دنیا کہتی ہے مسلمان ہو کر کے ایسا کام کرتی ہے۔ اے مسلمان بہنوں، اپنے نقاب کی لاج رکھ لیا کرنا، اپنے پردے کی لاج رکھ لیا کرنا۔ اپنی بچیوں کو سکھاؤ کہ پردہ اس لیے تجھے کرایا جاتا ہے کہ میرے نبی کی تعلیم ہے، عورت جوان ہو گئی، لڑکی جوان ہو گئی تو اس کے جسم کو، اس کے شریر کو کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کو یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ بڑی پابندی ہے، بڑی ریسٹرکشن ہے، بنگلور کے ایک عالم دین فلائٹ میں بیٹھے تو دیکھا کہ فلائٹ کی جو پائلٹ ہے وہ عورت ہے، عورت ہے، لیڈی ہے، لڑکی چلا رہی ہے ہوائی جہاز۔ تو بنگلور کے عالم دین تھے مولانا عبدالقدیر عمری صاحب، ان کے ساتھ دوسرے اہل حدیث عالم تھے مولانا عبدالعظیم عمری مدنی صاحب۔ تو مولانا عبدالقدیر عمری نے پوچھا مولانا عبدالعظیم صاحب سے کہ مولانا، لڑکی پائلٹ ہے، ہوائی جہاز چلانے والی عورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی میں ہم اپنی عورتوں پر اتیاچار کر رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی عورتوں کو ہم دنیا کی تعلیم میں آگے نہیں بڑھنے دے رہے، ہماری عورتیں پائلٹ نہیں بن رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی میں ہم اتیاچار کر رہے اپنی عورتوں کے اوپر؟ تو مولانا عبدالعظیم مدنی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ شیخ محترم، یہ لڑکی اگر پائلٹ نہیں بنے گی تو اس کی جگہ کوئی دوسرا مرد بن جائے گا۔ یہ پائلٹ بنی ہے، ضروری نہیں تھا کہ یہ پائلٹ بنتی، اگر یہ نہ بنتی تو دوسرا کوئی مرد بن جاتا، اس کی کمی کو کوئی مرد پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ عورت پائلٹ بن گئی اور اس نے ماں کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بیوی کا حق ادا نہیں کیا، دنیا کا کوئی مرد اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ماں کا کام ماں کو ہی کرنا ہے، بیٹی کا کام بیٹی کو ہی کرنا ہے، بہن کا کام بہن کو ہی کرنا ہے، بیوی کا کام بیوی کو ہی کرنا ہے۔ عورت پائلٹ بن جائے، عورت ہواؤں میں اڑنے لگے، مگر عورت کا جو اصل کام ہے وہ مرد کبھی نہیں کر سکتا۔ مولانا نے کہا یہی اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت پہلے اپنا اوریجنل کام کرے، جو اس کی اوریجنل ڈیوٹی ہے، جو عورت کا اصل کام ہے، جس کام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ آج دنیا میں میری پیاری ماں اور بہنوں، آج عورت سے صرف اس کے سر کی چادر نہیں چھینی جا رہی ہے، آج بچوں سے ماں کا پیار چھینا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں صاحب، وہ دن رات اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہیں، ادھر جم جا رہی ہیں، ادھر ایکسرسائز کر رہی ہیں، ادھر اپنی فٹنس کا جو ہے وہ دکھاوا کر رہی ہیں، اور ان کے بچوں کو کون پال رہا ہے؟ بیبی کیئر، بیبی ٹیکر، کسی کو تنخواہ پہ رکھا ہے انہوں نے، وہ بیبی ٹیکر اور بیبی کیئر کرنے والا وہ ان کے بچوں کو پال رہا ہے۔ معاف کرنا میری پیاری ماں اور بہنوں، بالی ووڈ کی ان کروڑ پتی ہیروئنوں سے ہمارے گاؤں کی وہ غریب عورت اچھی ہے جو اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، جو اپنے بچے کو اپنا ٹائم دیتی ہے، جو اپنے بچے کے گیلے بستر پہ خود سو جاتی ہے، وہ ماں اس کروڑ پتی اور ارب پتی بالی ووڈ کی ہیروئن سے بہتر ہے۔ جو کام وہ ماں کر سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
خود فرماتے میں بہت چھوٹا سا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں یتیم ہو گیا تھا، میری ماں نے مجھ کو اکیلے پالا تھا، میری ماں نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنایا، میری ماں نے مجھ کو پورا قرآن سکھایا۔ او اندر چک والو، جاؤ ذرا جائزہ لے کر کے بتاؤ کتنے گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے۔ مدرسے نے پڑھا دیا تو کون سا کمال ہو گیا، اساتذہ نے پڑھا دیا تو کون سا کمال ہو گیا۔ ارے کمال تو یہ ہے جب ماں قرآن کی حافظہ ہو اور ماں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرا دے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں میری ماں نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنایا، فجر کی اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی، مسجد میرے گھر سے کافی دور تھی، میری ماں نقاب پہنتی تھی، میری انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے کر کے جاتی تھی، اپنے لیڈیز سیکشن میں چلی جاتی تھی اور مجھے مردوں کے سیکشن میں بھیجتی تھی۔ پابندی سے 5 ٹائم کی نماز میری ماں مجھ سے پڑھواتی تھی۔ او لوگوں، ایسی ماں کی تربیت ملی تو دنیا کو احمد ابن حنبل ملتے ہیں، اتنے بڑے امام ملتے ہیں۔ ان ماؤں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا میرے ساتھی۔ ایک صحابی جن کا نام فروخ تھا، اللہ کے نبی کے صحابی، ان کا نام فروخ تھا، وہ میدان جہاد میں جا رہے تھے، میدان جنگ میں جا رہے تھے۔ جانے کے ٹائم اپنی بیوی کے پاس آتے اور 40,000 درہم اپنی بیوی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں اے میری بیوی، تو پریگننٹ ہے، تجھے بچہ ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم میں زندہ واپس لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا، اگر میں نہ لوٹ پاؤں تو یہ 40,000 درہم بہت بڑی رقم ہے، میں دے کر کے جا رہا ہوں، میرا بچہ جو پیدا ہوگا اس بچے کا خیال رکھنا اور اس 40,000 روپے کا صحیح استعمال کرنا، اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا۔ صحابی نے بیوی کو وصیت کی اور میدان جہاد میں چلے گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی گئی، ان شہیدوں کی لاشوں میں حضرت فروخ کی لاش نہیں تھی۔ جو لوگ زندہ بچ کر کے آئے ان میں بھی ان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ کئی سال تک بیوی نے انتظار کیا، شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں، شوہر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ شوہر کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت فروخ کی بیوی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، اور ماں اپنے بچے کا نام بڑی محبت سے ربیہ رکھتی ہے۔ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، بچہ باپ کے سائے سے محروم ہے، باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ماں اپنے اس بچے کو بڑی محنت سے پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا عالم بناتی ہے، نبی کی حدیثوں کی محبت اس کے سینے میں بھرتی ہے، اس دور کے بڑے بڑے ائمہ کے پاس بھیجتی ہے کہ جا میرے بچے، تجھے حدیث کا حافظ بننا ہے، تجھے حدیث کا عالم بننا ہے، تجھے بہت بڑا عالم بننا ہے۔ اپنے بیٹے کے اوپر بہت پیسہ خرچ کرتی ہے اور اس کو اپنے دور کا بہت بڑا عالم بنا دیتی ہے۔ وہ ماں اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں ان کے بیٹے ربیہ کہ جب ربیہ انتقال کرتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان کہتا ہے آج سے قرآن اور حدیث کا علم دنیا سے چلا گیا۔ ان امام ربیعۃ الرائے، ان کا نام ربیعۃ الرائے پڑ گیا۔ وہ جب کوئی رائے دیتے تھے اتنی بھاری اور اتنی وزندار ان کی بات ہوتی تھی کہ ان کا نام ہی پڑ گیا امام ربیعۃ الرائے۔ اتنے بڑے مقام اور پوزیشن پر وہ لڑکا پہنچ گیا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا، اس کے بعد حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی انتقال نہیں جن کا ہوا تھا، جو بھی زندہ تھے، لاپتہ ہو گئے تھے، وہ کسی طریقے سے دشمن کے پاس چلے گئے تھے، جان بچا کر کے کئی سالوں کے بعد جب واپس مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد اپنے گھر آئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ایک جوان انسان نے کھولا۔ حضرت فروخ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے، جوان لڑکے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ میرا گھر ہے، اپنے گھر میں جا رہا ہوں۔ ربیہ نے کہا کہ یہ آپ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے، یہ گھر تو میرا اور میری ماں کا ہے۔ ابھی باپ بیٹے میں یہ باتیں چل رہی تھی، اندر سے ماں نے اپنے شوہر کی آواز کو سن لیا۔ ہائے ہائے، 20 برس کے بعد یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ اپنے شوہر کو زندہ دیکھ رہی ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا، شوہر اور بیوی نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، بڑی دیر تک روتے رہے۔ پھر بیوی کہنے لگی اے میرے سرتاج، یہ جوان لڑکا جو کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ حضرت فروخ اپنے جوان بیٹے کو گلے لگا کر کے خوب روئے۔
جس بیٹے کے پیدا ہونے کے پہلے چلے گئے تھے، آج وہ بیٹا جوان ہو چکا تھا، 20 سال کا کڑیل جوان ہو چکا تھا۔ باپ بیٹے بڑی دیر تک گلے میں لگ کر کے روتے رہے۔ رات ہوئی، حضرت فروخ نے کھانا کھایا، میاں بیوی بستر پہ سوئے۔ حضرت فروخ نے بیوی سے پوچھا کہ اے میری بیوی، میں تو بہت دنوں سے لاپتہ ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ 40,000 درہم میں نے تم کو امانت کے طور پہ دیا تھا، تم نے ان 40,000 درہموں کا کیا کیا؟ بیوی کہتی ہے میرے شوہر ہے میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا پورا حساب اور بیورہ آپ کو دینے کو تیار ہوں، مگر صبح کا انتظار کیجئے، صبح مسجد میں چلیے گا، میں وہاں پر کہ آپ کو حساب دوں گی۔ صبح ہوتی ہے، مسجد کے اندر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھا رہے۔ سینکڑوں طلبہ، کوئی بصرہ سے آیا ہے، کوئی کوفہ سے آیا ہے، کوئی دمشق سے آیا ہے، کوئی مکہ سے آیا ہے، کوئی یمن سے آیا ہے، سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اور پڑھانے والا کون ہے؟ حضرت ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، وہ ان کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ حضرت فروخ کی بیوی ان کے پاس آئی، کہا ہے میرے سرتاج چلیے مسجد میں چلتے ہیں، میں وہاں پر آپ کو 40,000 درہموں کا حساب دوں گی۔ بیوی اپنے شوہر کو لے کر کے مسجد میں آتی ہے اور سامنے وہ منظر دکھاتی ہے کہ سینکڑوں طلبہ حدیث پڑھ رہے اور پڑھانے والا ان کا اپنا بیٹا ہے۔ حضرت فروخ یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں میری بیوی یہی تو وہ منظر ہے جس کے لیے میں نے کئی مرتبہ اللہ سے دعائیں کی تھی، میں نے میدان جہاد میں دعائیں کی تھی، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دینا جو تیرے نبی کی حدیثوں کا عالم ہو، جو حدیث کو سیکھتا ہو سکھاتا ہو۔ اے میری بیوی، میرا وہ خواب آج پورا ہو گیا، میری وہ تمنا آج پوری ہو گئی، میری وہ دعا اللہ نے قبول کر لی، آج اپنے بیٹے کو اس مقام پہ دیکھ کر کے میں بہت خوش ہوں، میں بہت باغ ہوں۔ بیوی نے کہا ہے میرے سرتاج، آپ کے وہ 40,000 درہم اسی بیٹے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے خرچ کیے تھے، اگر آپ کو لگتا ہے میں نے غلط جگہ خرچ کیے تھے تو آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ وہ 40,000 درہم اپنے اسی بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر میں نے خرچ کیے تھے۔ حضرت فروخ اپنی بیوی کو گلے لگا لیتے اور کہتے ہیں میری بیوی، تو نے واقعی میں وہ 40,000 درہم بالکل صحیح جگہ پر خرچ کیے تھے۔ یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں اور ہمارے نبی نے ماں کو ماں کا درجہ دیا ہے، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا ہے، بہن کو بہن کا درجہ دیا ہے۔ اے مسلمان لڑکیوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے اسلام نے آپ کو بہت پابندیوں میں جکڑ دیا ہے، ذرا 1400 سال پہلے کا اتہاس پڑھ کے دیکھ لینا کہ 1400 سال پہلے، اسلام کے آنے کے پہلے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اسلام کے آنے کے پہلے، یہ الفاظ بھی میرے خیال سے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو اللہ کا دین ہے وہ اسلام ہی ہے، سارے نبیوں کا دین اسلام ہے۔ ہاں، اسلام کے الگ الگ ایڈیشن آئے، اسلام کے الگ الگ سنسکرن آئے، نوح علیہ السلام بھی یہی دین لے کر کے آئے، ابراہیم بھی یہی دین لے کر کے آئے، موسیٰ بھی یہی دین لے کر کے آئے، عیسیٰ بھی یہی دین لے کر کے آئے، شریعتیں الگ الگ تھیں، عبادت کے طریقے الگ الگ تھے، مگر مول شکشائیں، بنیادی تعلیم ایکیشور واد، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک ایشور اپاسنا کے لائق ہے، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، سارے نبیوں کی یہی تعلیم تھی اور یہی اسلام تھا۔ اس لیے ہمارے بہت سارے ہندو بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، وہ اپنے اس غلط فہمی کو دور کر لیں، اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ آپ سناتن کی بات کرتے ہیں اور کہتے صاحب ہمیشہ سے سناتن رہا ہے، تو یاد رکھیے سناتن کیا ہے، اصل دین کیا ہے، اصل دھرم کیا ہے، جو ہمارے باپ آدم، جو منو، جن کے اوپر ہمیں منشیہ کہا جاتا ہے، جن کی اولاد کو منشیہ کہا جاتا ہے، منو کون تھے، آدم کون تھے؟ قرآن کہتا آدم بھی ایک اللہ کی توحید والے تھے، اور آدم سے بھی جب غلطی ہوئی ہے
انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا تھا اور دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم بھی اسلام کو فالو کرتے تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کو لے کر کے آئے تھے۔ اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جو صحیح دھرم ہے وہی اسلام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہوں گا کہ اے عورتوں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اسلام نے تم پر اتیاچار کیا ہے، ذرا 1400 سال پہلے کا اتحاد اٹھا کے دیکھو، عورت کی استھتی کیا تھی، عورت کی پوزیشن کیا تھی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور لڑکی کا باپ لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، سوچنے پڑ جاتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اگر لڑکی کو پالتا ہوں تو سماج والے تانا ماریں گے، اور لڑکی کو اگر مار دیتا ہوں تو اپنی ہاتھوں سے زمین میں لے جا کر کے گاڑنا پڑے گا۔ بیٹیاں زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، یہ الگ بات ہے۔ 2025 آ چکا ہے، آج بھی لڑکیاں زمین میں گاڑی جاتی ہیں۔ 1400 سال پہلے زمین میں گاڑی جاتی تھی، آج ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہے۔ بھارت میں، ہمارے ملک میں کروڑوں لڑکیاں ہر سال اور لاکھوں لڑکیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لڑکی کی پرورش مشکل ہے، جہیز دینا پڑے گا، شادی میں زیور دینا پڑے گا۔ آج حالات یہ ہیں، بنارس میں ابھی ایک ہفتہ پہلے حیدرآباد کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتائیے لڑکی کی شادی میں کتنا خرچ آتا ہے آپ کے یہاں؟ میں نے کہا عام طور سے لڑکی کی شادی میں، بنارس کی میں بات کروں، بنارس میں پھر بھی رسم و رواج کم ہے، لیکن 1 2 لاکھ تو روپیے تو بہرحال چاہیے۔ کہا کہ مولانا ہمارے حیدرآباد کی سرزمین پہ لڑکی کی شادی کرنا ہے، سب سے پہلے میرج ہال لینا پڑے گا۔ میرج ہال کم سے کم 2 لاکھ کا، 1 لاکھ کا زیور دینا پڑے گا، 2 سے 3 لاکھ کا کھانا کرنا پڑے گا۔ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی 5-6 لاکھ کا منیمم اس کو انتظام کرنا پڑے گا۔ لوگ سود پر قرضہ لے رہے ہیں، لوگ بینکوں سے لون لے رہے ہیں، لوگ اپنا گھر بیچ کر کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ آپ لوگ تقریریں کر رہے ہیں مگر آپ کی تقریروں سے کوئی اثر ہونے والا نہیں نظر آ رہا ہے۔ آج بھی لڑکیوں کی شادی میں یہ سارا خرچہ ہو رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں بھائی حرام کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، نبی کے دور میں لڑکی کی شادی پہ دعوت نہیں ہوئی، کیا لڑکی کی شادی کی دعوت حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے، جب حرام نہیں تو ہم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو حرام اور حلال کے اینگل سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے دعوت دے رہا ہے، ہم حرام نہیں کہہ سکتے، کوئی مفتی اس کو ڈائریکٹ حرام نہیں بولے گا، مگر آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ نبی کے دور میں اس کا چلن نہیں تھا، نبی کے دور میں کوئی بارات کا چلن نہیں تھا، نبی کے دور میں کوئی ہلدی کی رسم نہیں تھی، نبی کے دور میں کوئی منگنی کی رسم نہیں تھی، نبی کے دور میں طاقت ہو یا نہ ہو، صرف سوسائٹی میں ناک کو بچانے کے لیے مہنگے مہنگے زیورات۔ آج سونے کا دام آپ دیکھیے 1 لاکھ کے قریب چل رہا ہے، اور لڑکی چاہے غریب کی ہو چاہے امیر کی ہو، اتنا زیور ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ کیوں آپ نے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال کے رکھا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ان غریب لڑکیوں کے گھر میں شادی کرنے والا لڑکا جو خود بھی بہت غریب ہوتا ہے، اس کا باپ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتا ہے کہ صاحب ہم 50 لوگوں سے، 100 لوگوں سے، 200 لوگوں سے بارات لے کے آئیں گے۔ اسے معلوم ہے لڑکی کا باپ بڑی مشکل سے رکشہ چلاتا ہے، ٹالی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بڑی مشکل سے پیٹ بھرتا ہے، اس کو معلوم ہے لڑکی کے گھر والوں کی حیثیت، اس کے باوجود وہ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتا ہے ہمارے 100 باراتی آئیں گے، ان کا اچھا ناشتے پانی کا انتظام کر دینا، ان کو کھلا دینا۔ یہ بے غیرتی کیوں ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور آج لڑکی کے باپ کو زکوٰۃ مانگنی پڑ رہی ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، مجھے لڑکی کی شادی کرنا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتا ہے، تب اس کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف جھارکھنڈ کا نہیں ہے، صرف صاحب گنج کا نہیں ہے، صرف گڈا کا نہیں ہے، یہ پورے دیش کا، پورے ملک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے لڑکی کی پیدائش کو مشکل بنا دیا ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں لڑکا پیدا ہوا تو خوشی نظر آتی ہے، لڑکی پیدا ہوئی تو اداسی نظر آتی ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے جو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی رحمت بن کر کے آئے، میرے نبی نے کبھی لڑکی کی پیدائش پر اداسی کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا دو لڑکیوں کو پالنے والا، دو لڑکیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، وہ اپنے نبی کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ او لڑکی والو، او بیٹی والو، تم خوش نصیب ہو، اللہ نے تم کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹی کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، حیا والی بنا دو، شرم والی بنا دو، غیرت والی بنا دو۔ اپنی لڑکی کو ایسا بنا دو اس کے سر کا دوپٹہ کوئی چھین نہ پائے، اپنی بیٹی کو ایسا بنا دو پیار اور محبت کے نام پر کوئی اس کا قدم نہ بہکا پائے۔ اچھی تعلیم دو گے، اچھی تربیت دو گے، یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچانے کا کام آپ کو کریں گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ یہی عورت جب نکاح کر کے آپ اپنے گھر میں بیوی کی حیثیت سے لاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردو، جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے یہ عورتیں تمہارے لباس کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے لباس تمہاری باڈی سے لگا ہوا ہے، تمہارے شریر سے لگا ہوا ہے، یہ عورتیں تمہاری زندگی کا پارٹ ہیں، تمہاری زندگی کا حصہ ہیں، تمہارے جیون کا حصہ ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اے میرے بندو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہونے لگی میرے پیارے ساتھیوں۔